یہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب مور کا قیمہ تھا وہ چاروں پہاڑوں پر مختلف جگہوں پہ جو پڑا ہوا تھا وہ باقی قیمے سے الگ ہو کے دوڑا، اس نے پہچانا کہ میرا سر جو ہے وہ کہاں پہ ہے، میری گردن کہاں پہ ہے، تو مور کا قیمہ اپنی گردن کے ساتھ، مرغ کا قیمہ اپنی گردن کے ساتھ، کبوتر کا قیمہ اپنی گردن کے ساتھ اور کوے کا قیمہ اپنی گردن کے ساتھ، تو مختلف جو مکس ہوئے پڑے قیمے تھے وہ سارے کے سارے اپنی اپنی گردن کے ساتھ آ کے جڑے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا بھی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا، پھر اپنی اپنی گردن کو پہچانا بھی، پھر وہ دوڑے چلے آئے اور آ کے مل گئے۔ میرے پیارے بھائی، اگر مردہ پرندے بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، مردہ پرندے وہ اپنی گردن کو پہچان سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ولی کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کم از کم وہ سن تو سکتے ہیں، جبکہ یہ تو ہر بندے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک انسان کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں انہو لیسمع قرآن عالم، بخاری کی روایت ہے کہ تم جس کو قبر میں رکھ کے واپس پلٹتے ہو، تمہارے قدموں کی چاپ مردہ منو مٹی تلے دفن پڑا ہوا بھی وہ سنتا ہے۔ تو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تبھی تو وہ آ کے مل گئے۔ تو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں، جو شہید ہیں، ان کے بارے میں کتنا زبردست عقیدہ ہونا چاہیے پھر، کہ یہ تو مردے سن رہے ہیں نا، مردے پہچان رہے ہیں، پھر پرندے ہیں، انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ انسان تو قبر میں پڑا ہے تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم اولیاء اللہ کی بات کریں گے، شہیدوں کی بات کریں گے تو یہ درجہ اور بڑھ جائے گا۔ جب شہیدوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا درجہ ہم پہچان نہیں سکتے، تو سوچئے نا پھر نبیوں کا درجہ کیسے پہچانیں گے؟ نبی کا کمال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وصال ہو جانے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس میں پہنچے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس سے چلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی جانب، تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ پہنچ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر تخفیف کروانے کے لیے 50 نمازوں میں 45 معاف کروانے میں آپ نے کافی کلیدی کردار ادا کیا، اور 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے نکل کر کہاں پہنچے؟ چھٹے آسمان پہ۔ تو یہ کمال تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو پھر آمنہ کے لال کا کمال کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ تو مدینے سے باہر ہی نہیں نکل سکتے، بھلا اتنی مٹی کے نیچے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ نظر رکھیے۔ پرندے آ سکتے ہیں، تو یہ پرندوں کی بات ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے اگر پوچھا جائے کہ پھر سرکار کا کمال کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دنیا جہان میں جتنے رتبے ہیں نا ان سب میں سے رتبہ نبی کا زیادہ ہوتا ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے جو واقعات ہیں ان کو سمجھ کر ان پہ غور و فکر کر کے
اپنے عقیدے کو درست سمت میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، تمام مؤمنین مرد و عورت جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، ان کی روحوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ جو بھی دوست احباب اس دعا کے اندر شریک ہے، تمام کی تمام التجائیں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ رحمت والی، برکتوں والی یہ ساعتیں گزر رہی ہیں، الہ العالمین ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، بلکہ پوری امت مسلمہ کی کامل بخشش فرما۔ مولا کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا صدقہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ، آپ کی ولادت کا صدقہ، مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی التجاؤں کا صدقہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سرفراز فرما، اولاد نرینہ سرفراز فرما۔ مولا کریم جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، جن بہن بیٹیوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے نیک صالح رشتے عطا فرما۔ الہ العالمین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، قدورتوں اور نفرتوں سے ان کی زندگیوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، عزت و آبرو والی زندگی نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم مصیبت زدہ کی مصیبتیں دور فرما، جو مقروض ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے جا مقدمہ بازیوں میں مبتلا ہیں مولا کریم ان کو کامیابیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو جانے انجانے میں ملک کے پاکستان کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو ان کو ہدایت کاملہ نصیب فرما، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مولا ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔